ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا اور بل بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی، ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی۔ اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کربج کی کوئی گیند ہو اس کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی، جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی۔ واللہ عالم، یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے۔ احادیث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج، اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہ یہیں کہیں رہ جائیں گے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے۔ ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے، گھس جائے سوئی کے ناکے میں۔ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو لوگ دیندار ہیں، سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا ہو؟ کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کرو، نماز روزہ میں کرتا ہوں۔ اچھا اپنے غریبوں کے اپنے مال میں سے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی میں کرتا ہوں، آپ بتائیے اور کیا ہے؟ پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے، اچھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش، یہ نیکی کے کام کرنا، دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کچھ پن ہے، کچھ خیرات ہے، کچھ ثواب کے کام ہے، کوئی نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا، کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے، اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے، لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں